اس لیے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی تربیت فرما رہا ہے کہ تم نے ایمان والوں کے ساتھ دوستیاں رکھنی ہیں، ایمان والوں کو چھوڑ کے کفار کے ساتھ تم نے دوستیاں نہیں کرنی۔ اور پھر اللہ رب العالمین اگلی آیت کریمہ میں بالکل واضح انداز سے فرما دیا، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ جو بندے باز نہیں نہ آتے کفار سے، ان کی نکالی سے، ان کی یاری دوستی سے، ان کے اتحاد بننے سے، ان کے نظام چلانے سے، ان کی نکالی سے، ان کا حصہ بننے سے جو باز نہیں آتے، یہ بدترین لوگ ہیں، یہ منافق ہیں۔ اس کا انجام کیا ہوگا منافق کا؟ یہودی ہو، صلیبی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، پارسی ہو، کوئی بھی کافر ہو، اس کافر سے بدترین عذاب منافق ہوگا۔ یاد رکھیں جنت کا مقام کیسا ہے کہ جتنی بلندی ہوگی اتنا اعلیٰ مقام ہوگا، اور سب سے اوپر جو جنت ہے وہ فردوس ہے۔ اس لیے ہمیشہ جنت الفردوس کی رب سے دعا کرنی چاہیے۔ اور جہنم کا معاملہ کیا ہے کہ جتنا کوئی نیچے سے نیچے ہوگا اتنا زیادہ وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ اسفل، یہ جو ویلڈنگ والے ہیں نا، ویلڈنگ کا جو کام کرتے ہیں یا جو بھٹی پہ کام کرتے ہیں یا کسی انڈسٹری میں کرتے ہیں جہاں پر آگ کا الاؤ یا ہیٹر کی وہ ہیٹ جہاں سے آغاز ہوتا ہے، جہاں سے اس کا رنگ بھی چینج ہو چکا ہوتا ہے، شدید ترین آگ وہاں ہوتی ہے۔ سب سے سخت عذاب وہ ہے اس منافق کے لیے۔ کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، کچھ کام بھی مسلمانوں والے ہوتے ہیں، لیکن من مانی کرتا ہے۔ جب دل کرتا ہے قرآن و سنت پر عمل کر لیتا ہے، جب دل نہیں کرتا قرآن و سنت کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے منافق کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے یہ عذاب ہے جو خطرناک، سب سے زیادہ عذاب۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ دنیا میں تو کہتے ہیں نا ہم فلاں کے اتحادی ہیں، وہ سپر پاور ہے، اس کے ساتھ تو ملنا مجبوری ہے، اس کے نظام کو چلانا اور اس کے آرڈر کو قبول کرنا مجبوری ہے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہم، جناب سروائیو نہیں کر سکتے، معیشت کو نہیں سنبھال سکتے، ملک کو نہیں چلا سکتے۔ یہ جتنی باتیں کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی ذلت ان کا مقدر ہے، نہ یہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک بحران سے نکلیں گے دوسرا بحران سامنے ہوگا، ایک شرط مانیں گے دوسری شرط سامنے ہوگی، ڈوم اور کے مطالبے بڑھتے چلے جائیں گے اور یہ ذلیل و خوار ہوتے جائیں گے۔ جی اتنا کچھ کر لیا پھر راضی نہیں ہو رہا ہے، ذلت ان کا مقدر ہوگی۔ وہ پارٹیاں ہوں، وہ حکومتیں ہوں، وہ تنظیمیں ہوں، وہ مسلک ہوں، وہ فرقے ہوں، وہ ملک ہوں، وہ انٹرنیشنل لیول کے ادارے ہوں، وہ بڑے بڑے اتحاد ہوں، جو کفار کے نظاموں کے تحت چلتا جائے گا ذلیل ہوتا جائے گا، جو کفار کے نظاموں سے آزاد ہوتا جائے گا اللہ خود اس کے ساتھ ہوگا، اس کو دنیا میں بھی عزت اور سربلندی عطا کر دے گا، اور آخرت میں اپنی جنت کے اندر وہ پروٹوکول عطا کرے گا جو انہوں نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی ان کا مددگار نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ پرلے درجے کے جاہل اور بے وقوف ہیں جو کفار پہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں کہ جی کافر ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں چونکہ اللہ غفور و رحیم ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ بندے غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں سے بہت سے لوگ ہیں جو پکے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ جی چونکہ اس نے فلاں موقع پہ کفار کی نکالی کی تھی، اس نے وہ فلاں شادی کے موقع پہ یہ ہندوانہ کام کیا تھا، اس نے فلاں غمی کے موقع پر وہ کفار والا کام کر لیا تھا، لہذا یہ ہمیشہ ہمیشہ کا پکا کافر ہو گیا۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس نظریے کو بھی رد کر دیا کہ ایک موقع پر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، بغاوت ہو جاتی ہے، کفار کی نکالی ہو جاتی ہے، کسی کافر سے وہ دوستی کر بیٹھتا ہے، لیکن بعد میں اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اوہو یہ تو غلطی کر بیٹھا، میں تو ایمان والا ہوں،
میرے بھائی تو یہ ایمان والے ہیں، یہ نمازیں پڑھنے والے، مساجد میں آنے والے، مدارس کو آباد کرنے والے، دین کی تعلیم حاصل کرنے والے، دین پر عمل کرنے والے، قرآن و سنت کو فروغ دینے والے، اس کے غلبے کے لیے محنتیں کرنے والے، اس کے لیے اموال پیش کرنے والے، اس کے لیے صلاحیتیں دینے والے، اس کے لیے اپنے مراکز پیش کر کے اپنے آپ کو فرنٹ لائن پہ لانے والے، یہ لوگ تو آپس میں بھائی ہیں۔ ہم نے اپنی قوت اور بھائی چارے کو چھوڑ کے کفار کے ساتھ لنک بنا لیے۔ جب احساس ہو جاتا ہے غلطی کا تو فوراً رجوع کرتے ہیں کہ یا اللہ معاف کر دے۔